अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की आयत का शान नज़ूल इब्न कसीर, कर्तबी, सयूती में कुछ यूँ बयान हुआ है कि एक अंसारी जिनका नाम तामा बिन अबीरक था और बनु ज़फ़र बिन हारिस कबीले से ताल्लुक़ रखता था, उसने अपने पड़ोसी क़तादा बिन नुमान की एक ज़र्रा चोरी कर ली और वो ज़र्रा चमड़े के थैले में थी जिसमें आटा था, और उस थैले में कुछ सुराख था जिसकी वजह से जब वो उसको वहाँ से लेकर अपने घर तक पहुँचा तो थोड़ा थोड़ा आटा बिखरता गया। फिर उसने पकड़े जाने के खौफ से वो ज़र्रा जो है वो एक यहूदी के घर छुपा दी, जिसका नाम ज़ैद बिन समीर या लबीद भी आया है तारीख़ में। तो जब तलाशी ली गई, ढूंढा गया, तो आटे के ज़र्रात के ज़रिए पहले उस अंसारी के घर तक गए, फिर उसके बाद वो यहूदी के घर तक पहुँचे। तलाशी ली गई तो यहूदी के घर से वो ज़र्रा निकल आई। तो यहूदी ने बताया कि ज़र्रा उसके घर तामा बिन अबीरक ने रखवाई है। इस पर यहूदियों के कुछ अफराद ने गवाही भी दी। बनु ज़फ़र जो तामा की कौम थी, उसने कहा कि चलें इस चीज़ का फ़ैसला हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा लेते हैं। जब मुनाफ़िकीन को मालूम हुआ कि मुकदमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश हो गया है, तो सारे मुनाफिक इकट्ठे हो गए और आपस में मशवरा करने लगे और कहने लगे कि हम सब जानते हैं कि ये चोर है, मगर इज़्ज़त का सवाल है। और सब ने फिर मुनाफिक के हक़ में गवाही दी कि वो चोर नहीं है और इल्ज़ाम यहूदी पे लगा दिया। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब मुकदमा पेश किया और उसके चोर होने के शवाहिद बयान किए तो सब ने एक ज़ुबान कहा कि आप अपना कोई गवाह पेश करें। उनके पास कोई गवाह नहीं था। तिरमिज़ी शरीफ सहाई सत्ता की किताब में है कि इन गवाहों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत क़तादा पर गुस्से हुए, उनको डांटा कि आपने बग़ैर सबूत के एक सालेह ख़ानदान और सालेह नौजवान पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो बहुत परेशान हुए, रोते हुए अपने चचा हज़रत रफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। तो उन्होंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हक़ हक़ है और बातिल बातिल है, और हम सच्चे हैं, हमारी चोरी हुई है, अल्लाह हमारी मदद करेंगे। थोड़ा सा वक्त गुज़रा तो ये 2 रकू नाजिल हुए। इसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंबीह फरमाई कि आप इन शयातीन की बातों में आकर आपने एक सच्चे मुसलमान को झिड़क दिया। तो इस ज़िमन में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना अंज़लना, बेशक हमने नाजिल की, इलैकल किताबा, आपकी तरफ किताब, बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ, लितहकुमा, कि ताकि आप फ़ैसला करें, बैनन नासी, लोगों के दरमियान, बिमा अराकल्लाहु, उसके मुताबिक जो अल्लाह ने आपको दिखाया। वला तकुल लिल खाइनीना, और ना हो आप ख़यानत करने वालों की तरफ से ख़सीमा, बहस करने वाले या उनके लिए झगड़ा करने वाले। बस्तग़फिरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश मांगिए। इन्नल्लाह काना, बेशक है अल्लाह गफ़ूर रहीमा, बहुत बख्शने वाला मेहरबान। वला तुजादिल, और ना आप झगड़ा करें, अनिल लज़ीना, उन लोगों से, यख्तानूना अनफुसहुम, कि जो ख़यानत करने वाले हैं अपनी जानों से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत करता, मन काना ख़व्वानन असीमा, उसके साथ जो ख़यानत करने वाला गुनहगार है। यस्तख़फ़ून मिन नासी, वो लोग छुपते हैं लोगों से, वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाहि, और नहीं छुपते अल्लाह से। वहुवा मअहुम, और वो अब इनके साथ है, इज़ युबय्यितूना, कि जब वो मशवरा कर रहे थे, मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल, उस चीज़ का कि जिस पर अल्लाह राज़ी नहीं थे। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह, बिमा यअमलून मुहीता, जो वो अमल करते हैं उसका अहाता करने वाले। कि जिस वक्त वो रात को मशवरे कर रहे थे कि किसी तरीके से उस मुनाफिक को बरी ज़िम्मा करवा लिया जाए इस चोरी से, और यहूदी को चोर साबित कर दिया जाए, तो वो लोग ये समझ रहे थे कि हम इस वक्त मशवरा करने वाले हम लोगों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ताला वो सब देख रहे थे, वो सब सुन रहे थे, और इस अमल पर अल्लाह उनसे राज़ी नहीं था। आगे अल्लाह ताला मुनाफिकीन को तंबीह फरमा रहे हैं कि हा अंतुम हा उलाई, ख़बरदार तुम वो लोग हो कि जादल तुम अनहुम, कि तुमने झगड़ा किया उनकी तरफ से, फ़िल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। फ़मन युजादिलुल्लाह, और बस कौन झगड़ा करेगा अल्लाह के साथ, अनहुम, उनकी तरफ से, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन।
کہ دنیا میں تو تم اپنی جماعت اور اپنی پارٹی کے ساتھ آ کر ایک غلط اور ایک چور انسان کا دفاع کر رہے ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے پھر تم کیسے دفاع کر سکو گے کہ جس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ امن یکون یا کون ہوگا علیہم وکیلا، ان کے لیے وکیل۔ من یعمل سوءا، جو شخص عمل کرے گا برا، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے گا اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے، یجد اللہ، اور وہ پائے گا اللہ کو غفور رحیمہ، بخشنے والا مہربان۔ ومن یکسب اثما، اور جو شخص کمائے گناہ، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو پختہ بات ہے کہ وہ کمائے گا اس کو اپنی جان پر۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ علیم الحکیم، جاننے والا، حکمت والا۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما، اور جو شخص کرے گا خطا یا گناہ، ثم یرمی بہ، پھر وہ تہمت لگا دے، بریئا، ایک بری ذمہ آدمی پر۔ یہ اس یہودی کی طرف اشارہ ہے، وہ لبید، جس پر الزام لگا دیا گیا تھا، جس کے گھر اس نے چوری کا سامان رکھوایا تھا۔ فقد احتمل، بس تحقیق اٹھایا اس نے، بہتانا و اثمن، بہتان اور گناہ، مبینہ، ظاہر، کہ چوری خود کی، بہتان دوسرے پر لگا دیا، جو کہ سراسر گناہ کا عمل ہے۔ آج کی ان چند آیات سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، کہ جو لوگ چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپتے وہ اللہ سے، اور وہ اب ان کے ساتھ ہے۔ کہ جس وقت کوئی بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بند ہو کر تنہائی میں کوئی عمل کر رہا ہوں، کسی کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوں، کوئی گناہ کر رہا ہوں، تو میں اس وقت اکیلا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب دو ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، جب تین ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس کے ایمان پر شبہ ہے، اس کے مسلمان ہونے پر شک ہے، کہ کیسے وہ اس چیز کو اپنے دل سے مان سکتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، کہ جب اللہ کی آنکھ ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہمارے ساتھ دو فرشتے ہر وقت ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آپ اس چیز کو عملاً ظاہر نہیں کرتے تو آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم کسی گنہگار کا ساتھ دیتے ہیں، دنیا میں تو ہم اس کا دفاع کر لیں گے، لیکن آخرت میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہم تو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں، ہماری شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، لیکن اس عقیدے اور اس ایمان کے ساتھ ایسی امید رکھنا سراسر دھوکے کا معاملہ ہے اپنے ساتھ۔ لیکن یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، مایوس ہونا شیطان کی صفت ہے، اسی لیے اس کو ابلیس کہا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ جو سچی توبہ کرے گا وہ شخص بھی کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور کبھی اللہ پاک اس کو مایوس نہیں کریں گے۔ لیکن اس توبہ اور معافی کے لیے شرط ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق پہنچایا جائے یا اسے معاف کروا لیا جائے، کیونکہ ہم کبھی اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس میں دو حق ضائع کرتے ہیں، ایک انسان کا اور ایک اللہ کا۔ اس لیے صرف توبہ استغفار زبانی طور پہ کرتے رہیں تو کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ ہم اس شخص سے معافی یا اس کا حق نہ ادا کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا کوئی گناہ کر دیا کہ جس کا براہ راست صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو اس پر اگر ہم دل سے شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی امت محمدی پر جہاں بے شمار احسانات ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اگلے دن اس کے دروازے پر قدرتی حروف میں کفارہ لکھا ہوا نظر آ جاتا تھا، جو اسے ادا کرنا پڑتا تھا۔ مگر اللہ پاک نے ہم پر آسانی کر دی کہ ہمارے گناہوں کو چھپا لیا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی مجلس میں سے اٹھ کر اپنے کسی کام کے لیے کبھی جاتے اور تشریف لانے کا ارادہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی چیز وہاں پر چھوڑ جاتے۔ تو ایک مرتبہ
آپ اپنے پانی کا برتن ساتھ لے کر چلے تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن کچھ دور جا کر بغیر حاجت پوری کیا واپس آ گئے اور فرمانے لگے میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور مجھے یہ پیغام دے گیا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور آپ نے صحابہ کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے رستے سے ہی لوٹ آئے۔ اس سے پہلے چونکہ یہ آیت آئی تھی کہ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ ہر برائی کرنے والے کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا، تو اس پر صحابہ بہت پریشان تھے۔ تو اس آیت میں پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی امید دلا دی کہ کوئی اگر برائی کرے گا تو اس کو اللہ پاک ضرور معاف کر دیں گے، یا کوئی برائی کرنے کے بعد اگر کوئی نیکی کرے گا تو ان نیکیوں کو ان گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ اس سارے واقعے سے ایک اور چیز بھی بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، لیکن اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کیا اس واقعے کے لیے آپ کو گواہوں کی ضرورت پڑتی، یا آپ سے غلط فیصلہ ہوتا؟ کیونکہ جب زیادہ گواہ اس منافق کے ساتھ ہو گئے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتنا ہی جانتے تھے جتنا ان کو اللہ نے علم دیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ظاہری، باطنی، اعلانیہ اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔